اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم سورہ بقرہ کی 4 آیاتیں 31 سے 34 پر گفتگو کریں گے۔ ان آیاتوں میں اہم موضوعات ہے، مسائل ہے، سوالات ہے، ان کو جاننا بے حد ضروری ہے، اور خصوصاً آج کے دور میں جو علم کا دور ہے اور لوگ مذہب پر، مذہبی عقائد پر قسم قسم کے اعتراضات کرتے ہیں۔ خود دین اسلام پر بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اعتراضات کرتے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن سے ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کر لیں، کیا ان کے اعتراضات درست ہیں، اور کیا آج 21ویں صدی میں دین اسلام 21ویں صدی کے تقاضوں کو، حقیقتوں کو، اور انسان کا جو ذہنی لیول ہے اس کو مطمئن کر سکتا ہے۔ تو ضروری ہے، اس میں ہم نے غور کرنا ہے۔ مثلا یہ سوال کہ اللہ نے جو آدم علیہ السلام کو علم الاسماء عطا کیا، چیزوں کے نام، معذرت کے ساتھ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو سکھائے، وہ نام کیا تھے، ان کی حقیقت کیا تھی، مقصد کیا تھا، اور کس طرح اللہ پاک نے ان کو یہ نام سکھائے اور ان کا فائدہ کیا تھا۔ اسی طرح اس موضوع پر گفتگو کریں گے، فرشتوں کا علم زیادہ ہے یا انسان کا علم زیادہ ہے؟ اگر انسان کا علم زیادہ ہے تو کیا پھر انسان فرشتوں سے افضل ہے، یا فرشتے انسان سے افضل ہے؟ اس پر بات کریں گے۔ آدم علیہ السلام کا علمی مقام و مرتبہ، اور اللہ پاک نے ان سے امتحان کیوں لیا، اور ان کے علم کا مظاہرہ فرشتوں کے آگے کیوں کروایا، اس کی حکمت کیا ہے؟ اور اس پر بات کریں گے کہ فرشتوں کا آدم علیہ السلام کو سجدے کی حقیقت اور مقصد کیا ہے، کیوں اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، کیا وجہ تھی؟ سجدہ تو صرف اللہ کے لیے، تو سجدے کی حقیقت کیا ہے، معنی کیا ہے؟ اور ابلیس نے کیوں سجدہ کرنے سے انکار کیا؟ کیا وہ فرشتہ تھا یا فرشتوں سے غیر کوئی اور مخلوق؟ اس پر گفتگو کریں گے۔ تو آیات 31 ہم پڑھ رہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پھر سکھا دی اللہ نے آدم کو نام کلہا، سارے، ثم عرضہم، پھر پیش کیا انہیں، علی الملائکۃ، فرشتوں پر، فرشتوں کے روبرو، فقال، اور فرمایا اللہ نے، انبئونی، بتا دو مجھے اے فرشتوں، باسماء ہؤلاء، نام ان چیزوں کے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قالو، فرشتوں نے کہا، سبحانک لا علم لنا، اے اللہ تو بالا و برتر ہو، تیرا شان بہت اونچا ہے، تو پاک ہے، تیرا شان اونچا ہے، ہمارے پاس علم نہیں ہے، لیکن اتنا جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک خدایا تو ہی خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اب آتے اس طرف، جس طرح کل کے درس میں نے پڑھا کہ اللہ نے انسان کو خلافت کیوں دی؟ دنیا میں بہت سارے مخلوقات ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، ہزاروں لاکھوں مخلوقات، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں خلیفہ بنایا؟ فرشتوں نے بھی تقاضا کی، فرشتوں کو اللہ نے خلیفہ نہیں بنایا۔ ابلیس بھی اپنے تئیں یہ چاہتا تھا، جو جنات میں سے تھا، اس کو بھی نہیں ملا۔
لیکن انسان کو اللہ نے خلافت دی. دیکھیں اگر خلافت عبادت پر ملتی، ذکر و اذکار پر ملتا، تو ذکر و اذکار میں عبادتوں میں فرشتے تو زیادہ ہے. لیکن ہمارے یہاں ایک سوچ ہے کہ اللہ پاک ان لوگوں کو خلیفہ بنائے گا جو زیادہ عبادت کرنے والے ہویں گے، جو زیادہ ذکر و اذکار کرنے والے ہویں گے. اور خلافت ایک آسمانی عطا ہے، آسمانی دین ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہے. لیکن ہم نے کبھی پڑھا کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ کیا ہم نے انسان کی تاریخ پڑھی؟ انسان کی تاریخ کیا بتاتی؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ اور یہ خلافت کب اس کو ملا؟ کیونکہ انسان کے بارے میں کافی اختلافات. انسان کے بارے میں ایک علم وہ ہے جو قرآن ہمیں عطا کرتا ہے، ایک علم وہ ہے جو مذہب کے علماء ہمیں بتاتے ہیں خصوصاً بائبل سے، ایک علم وہ ہے جو سائنسدان ہمیں بتاتے اپنے مشاہدات سے، اپنے تجربات سے، ہے نا، جو ان کا تجربہ ہے دنیا میں، جو ان کے مشاہدات ہے، جو ان کا علم ہے. تو یہ تین طریقے سے ہمیں انسان کے بارے میں بتاتے. سائنسدان تو بالکل کچھ اور بتاتے ہیں کہ انسان اس طرح پہلے وہ حیوان تھا، پھر حیوانوں سے اس نے ترقی کی، وغیرہ وغیرہ سارا کچھ. اور مذہب کے علماء کہتے کہ نہیں، وہ مٹی کے پتلے سے بنے نا، سنا آپ لوگوں نے؟ مٹی کے پتلے سے، اس کا پتلا فرشتے نے بنایا، اللہ پاک نے اپنی روح میں سے اس میں پھونکا اور وہ جیتا جاتا انسان بنا. اور اس کی تاریخ، اور اس کے بعد اس کی بیوی اس سے پیدا ہوئی. یہ اور ایک دوسرے کو مانتے نہیں. مذہب والے ان کو نہیں مانتے جو سائنسدان ہے، سائنس والے جو ہے وہ ان کو نہیں مانتے. تو اس بودھ نے مذہب کو اور جدید دنیا کو بہت الگ کیا، بہت دور کر دیا. جہاں جہاں سائنس کے اثرات، ایشیا میں اس کے اثرات بہت کم ہیں. تو ایشیا میں ابھی تک یہ عقیدہ فعال ہے کہ انسان وہ مٹی کے پتلے سے بنا، اور مذہب کی دنیا میں بھی ابھی تک یہی بات چل رہی. لیکن جہاں جہاں سائنس ترقی کر رہی ہے، اور جہاں جہاں سائنس لوگ بچے ہمارے دوسرے اس کو پڑھ رہے، وہ اس سے بالکل الگ ہو رہا ہے. اب وہ اس مسئلے کو اٹھا کر مذہب پر جو ہے تنقید کرتے کہ نعوذ باللہ مذہب سرے سے غلط، مذہب سرے سے غلط. اس لیے کہ ہمارا مشاہدہ، ہمارا علم، ہمارے تجربے، جو سائنسی تجربے، وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں، اور جو مذہب کے علماء ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں. یا تو ہمارے جو خصوصاً مسلمان، یا تو وہ کنفیوز ہے، ایک طرف سے وہ سائنس کو بھی مانتے، مذہب کو بھی مانتے، دونوں میں وہ ایک مطابقت پیدا نہیں کر سکتے، وہ بیچارے کنفیوز ہیں. یا تو بالکل خاموش ہے، ڈر کے مارے بول نہیں سکتے، یا تو وہ میدان میں آ کر نا سائنس کو رد کرتے، سائنس کے اس حصے کو رد کرتے جو ان کے عقائد کے خلاف ہے، اور اس کو بالکل نہیں کرتے جو ان کے عقائد کے خلاف نہیں. تو کبھی ہم نے قرآن پر غور کیا، یا ہم بس اپنی تاریخ پر، اپنے عقائد پر اندھی تقلید کے ہم شکار؟ اللہ نے اس کو کیوں خلیفہ بنایا؟ آپ کہتے ہیں کہ سائنس یہ کہتی ہے نا کہ انسان حیوان سے انسان بنا ہے، یہ آدم علیہ السلام کی توہین ہے نا. تو کیا مٹی کے پتلے سے پیغمبر کا بننا یہ کوئی اچھی بات ہے؟ مٹی کا پتلا وہ بہتر ہے یا ایک حیوان جو انسان سے قریب؟ کبھی آپ نے سوچا مٹی کے پتلے کو آپ ادھر مارے اس کی کوئی حیثیت ہے؟ حیوان میں تو پھر بھی قوت ہے، پھر وہ جاندار ہے. خود آپ بتاتے کہ وہاں آدم علیہ السلام کی توہین ہو رہی ہے، وہاں انسانیت کی توہین ہو رہی ہے، اور ادھر خود آپ اس کو مٹی کے پتلے سے بتاتے. کیا مٹی کا پتلا جس سے ہم جو ہے نا برتنیں بناتے، کیا بناتے ہم اسے؟ برتن بناتے ہیں نا. تو برتن بہتر ہے یا کوئی حیوان بہتر ہے؟ تو آپ دیکھیں یہ ایسی باتیں ہم کرتے. اب قرآن کی طرف نہیں آتے کہ قرآن کیا کہتے. دیکھو ہر چیز قرآن کے تابع ہے، ہمارا علم قرآن کے تابع ہے، ہماری روایات قرآن کے تابع ہے، ہمارا عقیدہ قرآن کے تابع ہے. بلکہ ہمارے علماء کرام نے احادیث کو بھی قرآن کے تابع رکھا ہے. دیکھو ہمارے علماء، اس دن میں نے پڑھا کہ ہمارے علماء نے ایک شاندار کام کیا.
انہوں نے کہا کہ ہمارے فتوے، ہمارے اجتہادات، ہماری تشریحات، ہماری تفسیریں، ہمارا ترجمہ، ہماری سیرت نگاری، ہماری تاریخ اور احادیث جو ہم بتاتے ہیں وہ سب قرآن کے تابع ہے. ایسے ہی نا؟ تو جب ہر چیز قرآن کے تابع تو کیا قرآن میں ہم نے غور کی کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اس لیے خلیفہ بنایا کہ اس کو اسماء کا علم دیا؟ بس کیا دیا اس کو؟ اسماء کا علم دیا. یہ اسماء کا علم کیا ہے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اس کو اس لیے دیا کہ وہ بڑا نمازی تھے. ایسا تو نہیں بولا ہے نا کہ وہ بڑے مسلمان تھے، بلکہ ادھر یہ بھی نہیں کہا کہ وہ پیغمبر تھے اس لیے میں نے اس کو خلیفہ بنایا. دیکھو سب سے اعلیٰ مرتبہ وہ تو نبوت کا ہے نا، رسالت کا. اس سے کوئی نبوت اور رسالت سے کوئی بڑا مقام ہے؟ نہیں ہے نا، یا ہے؟ لیکن قرآن میں کہتے ہیں میں نے اس کو اس لیے خلیفہ بنایا کہ اس کو میں نے اسماء کا علم دیا. اسماء کا علم کیا ہے؟ سائنس کی طرف بعد میں آئیں گے، سائنس کی طرف بعد میں آئیں گے، اپنے تجربات پہلے قرآن سے سمجھیں گے. قرآن فرماتا ہے کہ انسانوں پر میں نے 2 بڑی نعمتیں کی. اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں. اللہ رحمان ہے، اس کی رحمانیت، اس کی رحمیت بہت زیادہ ہے. لیکن سورہ رحمان میں وہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہوتا ہے؟ الرحمن علم القرآن. ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت قرآن ہے جو میں نے انسانوں کو ہدایت کے لیے دی. نمبر 2 خلق الانسان وعلمہ البیان. دوسری جو بڑی نعمت وہ علم البیان ہے، اسماء کا علم ہے. وہ کیا ہے؟ کبھی ہم نے اس نعمت پر غور کیا کہ علم البیان کیا ہے؟ یہی علم البیان ہے، یہی علم الاسماء ہے جس کی بدولت اللہ نے انسان کو، آدم کو خلیفہ بنایا. کبھی ہمارے علماء کرام نے ابھی بتایا کہ علم البیان کیا ہے؟ ہمارے علماء تو معذرت کے صرف وہ جو متنازع مسئلے ان میں انہوں نے ابھی الجھایا رکھا ہے. جو اصل عہدہ ہے خلافت کا، جو خلافت کا منصب ہے جس سے آپ دنیا کی قیادت کر سکتے، دنیا کو ایک راستے پر ڈال سکتے، دنیا کو اللہ کی طرف لا سکتے ہیں، اللہ کے دین کو جس کے ذریعے سے آپ نافذ کر، اس چیز کو تو آپ نے چھوڑ دیا اور آپ متنازع مسئلوں میں لگے. ہمارے بچے جاننا چاہتے ہیں علم والے کہ علم البیان کیا ہے. یہ سارے بچے جاننا چاہتے ہیں. علم الاسماء کیا ہے؟ صرف یہ نہیں کہ یہ گلاس ہے، یہ بھی بہت بڑی بات. دیکھیں بکری نہیں جانتی کہ یہ گلاس، یا جانتی؟ وہ بکری گھاس کھاتی ہے لیکن وہ نہیں جانتی کہ یہ گھاس ہے اور یہ کون سا گھاس. گائے چارہ کھاتی ہے لیکن اس کو یہ معلوم نہیں کہ یہ کون سا چارہ ہے. لیکن ہم انسان اس کے سب اقسام کو جانتے کہ بکری اس وقت یہ والا گھاس کھا رہی، اس وقت یہ والا گھاس کر رہی. یہ گلاس ہے تو یہ شیشے سے بنی ہے، اور شیشہ خود کیا ہے اس کے بارے میں وہ جانتا. وہ جہاز ہے. جب میں اس بیٹے کو کہتا ہوں نا ایک دم اس کا تصور جاتا ہے ایک جہاز کی طرف. وہ جہاز ایک ایسی چیز جو اڑتا ہے نا. میں کہتا ہوں یار وہ پیناڈال ٹیبلٹ، تو ایک دم عبداللہ آپ کا ذہن جاتا ہے نا کس طرف جاتا ہے. اگر میں ایک بکری کے سامنے بولوں کہ یہ پیناڈال ہے، پیناڈال ہے، وہ جانے کس بات کو. میں جب آپ کو کہتا ہوں کراچی تو اچانک آپ سمجھتے ہیں نا ایک پورا شہر آپ کے سامنے آ جاتا. یہ کیا ہے؟ یہ کس طرح ہم ان چیزوں کو سمجھے؟ باقی حیوان نہیں جانتے. اسی علم نے، انہی استعدادات نے، انہی صلاحیتوں نے انسان کو یہ مقام دیا کہ وہ خلیفہ ٹھہرا. یعنی علم الاسماء کیا ہے؟ دیکھیں ہر اسم کسی چیز کی وہ خصوصیت، وہ خصوصی علامت جس سے وہ پہچانی جا سکے. جب میں کہتا ہوں یہ نشان ہے تو آپ کا ذہن جمع کی طرف جاتا ہے. جب میں ایسا بولتا ہوں تو آپ نفی کی طرف جاتے. آپ تقسیم کے اشارات کو بھی جانتے، آپ ضرب کے نشانات کو بھی جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ آپ ہر چیز کو، آپ سڑک پر جا رہے تو بہت ساری علامتیں ہیں، آپ ہر علامت کو جانتے نہیں جانتے. اور دیکھیں جب میں کہتا ہوں گلاس تو یہ گلاس کپ سے الگ ہوتے. جب میں کہوں گا کپ تو گلاس سے الگ ہوئے گا. جب میں کہتا ہوں پلیٹ تو وہ دونوں سے الگ ہوئے گا. جب میں کہتا ہوں جہاز تو وہ ریل سے الگ ہوئے گا. جب میں کہتا ہوں ریل گاڑی تو وہ موٹر سے الگ ہوئے گا. کسی چیز کی وہ خصوصی علامت
جس سے وہ چیز پہچانی جا سکے اور دوسروں سے وہ ممتاز ہو. یہ صلاحیت نے انسان کو اس مرتبے پر پہنچا ہے. وہ کہتے ہیں نا نیمنگ از نوئنگ. نیمنگ از نوئنگ. چیز کو جاننا, اس کو نام دینا. دیکھیں, ایک چیز کو جاننا یہ آسان ہے, لیکن اس کو نام دینا. 8 ارب انسانوں کو ہم نے نام دیا. کتنے؟ 8 ارب انسانوں کو. آپ دنیا میں کتنے تھے؟ 8 ارب. اچھا, کتنے شہر ہیں؟ لاکھوں شہر ہیں. ہر ایک کو ہم نے الگ نام دی. صرف ایک میڈیکل میں جائے تو آپ کو ہزاروں قسم کی دوائیں ملتی, ہر ایک کو ہم نے الگ نام دیا. ایک حکیم کے دکان میں جائے, ہزاروں قسم کی دوائی ہے, تو آپ نے اس کو الگ الگ نام دی. گویا کہ آپ کے پاس علم البیان, آپ اربوں خربوں جو ہے نا چیزوں کے نام آپ نے رکھے, ستاروں کے نام آپ نے رکھے, ایسی چیزوں کو بھی آپ نے رکھے جو آپ کے تصور میں, جس کو آپ نے دیکھے نہیں ہے. ایک انسان جو چیز پہن رہا ہے, ہر چیز کو آپ جانتے. اچھا, ایک جہاز میں کتنے پرزے ہیں, ہر پرزے کو آپ الگ الگ جانتے. کتنی کمال کی بات ہے نہیں ہے. نیمنگ از نوئنگ. آج سے کوئی غالباً 70 سال پہلے, یہ سائنسدان کہتے. کون کہتے؟ سائنسدان کہتے. اپنے تجربات سے, اپنے مشاہدات سے. مذہبی لوگ نہیں مانتے, کیونکہ مذہبی لوگ پکے لوگ ہوتے, وہ اٹل لوگ ہوتے. وہ کہتے کہ دنیا جہاں کے سائنسدان ہمیں بتائے, ہم اپنے عقیدوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں, ان کے پاس دلیل ہے, ان کے پاس لاجک ہے, وہ اپنے تجربوں اور مشاہدوں سے ہمیں سمجھاتے ہیں. ان کا ایک اپنا طریقہ ہے چیزوں کو جاننے کا, سمجھانے کا. آپ مانے نہیں مانے, میں مانوں نہیں مانوں, میرے ماننے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا. بہرحال وہ بتاتے ہیں کہ یہ انسان میں یہ انقلاب کب پیدا ہوا؟ 70,000 سال پہلے. 70,000 سال پہلے انسان کی ذہن میں ایک جینیٹک تبدیلی آئی. اچھا, ایسی تبدیلی اس میں آئی نا انسان میں کہ وہ انسان وہ حیوانوں سے افضل ٹھہرا, اور اس میں جو اس کا عقلیات ہے نا, اس کی جو عقلیات ہے, اس میں ایک دم جو ہے نا, ایک دم چیزوں کو سوچنے کا, سمجھنے کا, جاننے کا, اور اس کو بیان کرنے کا جو اس میں صلاحیت ہے. اس کو کہتے علم البیان, زبان کی ایجاد, لینگویج کی ایجاد ہے نا. اس کو ان کی اصطلاح میں کوگنیٹو ریولیشن کہتے. کیا کہتے اس کو؟ کوگنیٹو ریولیشن, یعنی ایک ذہانت کی انقلاب. ایسی ذہانت کی انقلاب کہ وہ چیزوں کو اپنی گرفت میں لائے, اپنی چیزوں کو گرفت میں لائے, ان کو نام دے سکے, نمبر 1 اس کو سمجھ سکے. اچھا, پھر اس کو ذہن میں جگہ دے سکے, پھر اس کو بیان کر سکے ایسی آوازوں سے. دیکھو, آوازیں تو بکری بھی لگاتی ہے نا, لگاتی نہیں لگاتی, لیکن ان کی آوازیں بہت محدود ہوتی ہے. اب انسان کی آواز کو دیکھ, وہ کچھ حروف سے اتنی چیزوں کے نام بتا سکتا, اپنے آوازوں میں اتنے نام پیدا کر سکتا, جو ابھی میں نے آپ کو بولا عربوں نام. اچھا, پھر ان الفاظ کو وہ جملوں کی شکل دیتے, پھر اتنی بڑی بڑی کتابیں اتنی بڑی کتابیں نا, آپ کبھی گوگل کو سرچ کر لینا تو آپ حیران ہو جاتے, اتنے الفاظ, اتنی چیزیں. ایک کتاب میں کتنے جملے ہوتے, 10 جلدوں کی کتابیں آپ نے دیکھی نا. یہ وہی کوگنیٹو ریولیشن تھی جو آج سے 70,000 سال پہلے افریقہ میں اللہ نے اس انسان کو, دیکھو قرآن کا موضوع یہ انسان ہے جو آج ہم موجود, اس کو کہتے ہیں ہومو سیپین. یاد رکھنا, سائنس اس کا موضوع کئی قسم کے انسان, یاد رکھنا, لیکن قرآن کا موضوع یہ والا انسان. جب ہم آدم کہیں گے نا, ہم یہ نہیں بولیں گے کہ وہ حیوان سے جو ہے نا تشکیل پائی, ہم اس کو ہومو سیپین بولیں گے. ہم بولیں گے اس وقت جو انسان تھا 70,000 سال پہلے, جو اللہ تعالیٰ نے اس کی ذہن میں ایک چینج لائی, تبدیلی لائی, اور وہ چیزوں کو سمجھنا, چیزوں کو ذہن میں اس ذہنی گرفت میں لانا, اس کو بیان کر سکنا, اس کو نام دے سکنا, اور اس کو جاننا, اس کو بیان کرنا.
ادھر سے اس کو جو نا اس علمی یافت نے، اس علمی صلاحیت نے انسان کو تمام باقی جو انسانی سپیشیز تھے، انواع تھے، اس سے بھی الگ کیا، اور خود وہ حیوانوں سے بھی الگ 70,000 سال پہلے. پھر اس نے ان الفاظ کے ذریعے سے جو بیان کر سکتا تھا، چونکہ ابھی میں بھی جانتا تھا، آپ بھی جانتا، ابھی گلاس جب میں کہتا ہوں نا تو ہم سب ادھر جو بیٹھے جانتے اس کو نا، تو اس پر ابھی ہم کام کرتے، تو مشترکہ انہوں نے ابھی اس پر کام کیا تو وہ چیزوں کو ایجاد کر سکے. ایک دن آیا انہوں نے بحری کشتی ایجاد کی. کیا ایجاد کیا؟ بحری کشتی ایجاد کی، اور اس کشتی سے افریقہ سے وہ نکل گئے ہجرت کر گئے اور دنیا پر چاہ گئے. اور دنیا میں جہاں جہاں حیوان نما انسان یا کمزور انسان یا انسان نما حیوان، آپ کوئی بھی اس کو نام دے سکتے، یعنی انسانوں ایسی اور 9 یا 8 قسم کی سپیشیز تھے، سب پر وہ زوراور ہو گئے، مار دار شروع ہو گئی. جس طرح کل کے درس میں نے کہا نا، لڑائیاں جھگڑے یہ وہ سارا کچھ. کبھی قرآن کو جب میں دیکھتا ہوں نا ذہن جاتا ہے اس طرف کہ شاید یہی ہمارے آبا و اجداد، انہوں نے اپنے علم کے زور پر، اپنی ذہانت کے زور پر، اپنے اس کمال کے زور پر باقی چیزوں کو ادھر ادھر کر. جس طرح شاید وہ نا فرشتوں نے کہا تھا کہ یہ خون ریزی کرتا ہے، یہ اللہ نے کہا میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ انسان خون ریزی کرتا، میں جانتا ہوں کہ انسانوں میں قاتل بھی ہے نا، میں جانتا ہوں، آج بھی کر رہے، آج بھی کر رہے. اسی 20ویں صدی میں انسانوں نے 2 عظیم جنگیں لڑی، 5.5 کروڑ انسانوں کو مارا. اسی انسان نے جاپان پر 2 ایٹم گرائے. یہ اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا تھا، اللہ جانتا ہے. لیکن اس کے باوجود اس لیے میں اس کو دیتا ہوں کہ یہ اپنے اس ذہانت کی وجہ سے، اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے وہ باقیوں سے اعلیٰ ہے، افضل ہے. تو ابھی اللہ نے کس کو خلیفہ بنایا؟ ہومو سیپین کو، انسان کو. جو کیوں بنایا؟ اس کو اسما کا علم. اسما کا علم کیا ہے؟ یہی علم کی بنیاد بنی، یہی علم الاسماء علم کی بنیاد بنی، اور یہی ترقی کا دروازہ اس نے کھولا، اور اسی نے انسان کو باقی تمام حیوانات پر غالب کی. کہ شیر ایسا بہادر حیوان، وہ اس کے تابع ہے. اونٹ اتنا بڑا حیوان، اس کے تابع ہے. اچھا، آتی اس کے تابع ہے، سمندر اس کے تابع ہے، فضائے اس کے تابع ہے. یہ اللہ نے صلاحیت اس کو دی. اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کو خلافت دی. اور عجیب ہے کہ اگر آپ پڑھیں نا قرآن مجید میں بھی بات، جس طرح کہ خلق الانسان علمہ البیان، میں نے جب انسان کو پیدا کیا نا، ہومو سیپین کی بات کر رہا ہوں، باقی انسان وہ قرآن کا موضوع نہیں ہے، وہ سائنس کا موضوع ہے. وہ جو باقی 8-9 اقسام ہے نا، وہ قرآن کا موضوع نہیں، نہ اس میں میں زیادہ جاؤں. جس طرح وہ کہتے ہیں نا نیندرٹل جو تھے یورپ میں، وہ نہیں. تو 45,000 سال پہلے ادھر سے وہ نکلے کشتیوں کے ذریعے سے، انہوں نے ہجرت کی، دنیا پر چاہ گئے، وہ خلیفہ ٹھہرے. آدم علیہ السلام پہلا نبی ٹھہرا اور پہلا خلیفہ ٹھہرا. کل کے درس میں نے دلیل کے ذریعے پڑھا تھا نا. اب دیکھیں سائنس اور قرآن وہ قریب قریب ہے، کیونکہ سائنس تو میں نے کہا سائنس آہستہ آہستہ بدلتی جاتی ہے. آج سائنس کی معلومات کچھ کم ہے، اس کے بعد کچھ زیادہ ہوں گے، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ میں نے سائنسی میتھڈ کا انکار کرنا ہے. ہمارے مذہب کے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو سائنس تو آج ایک بات بولتی ہے، کل دوسری بات بولتی ہے، پرسوں اس نے ایک بات کہی. نہیں، یہ ہے، یہ سائنس کا طریقہ ہے، اسی سے تو آگے بڑھ رہی ہے، اسی طریقے سے، یہی تو اس کا حسن ہے. لیکن کیا آپ عقلیت کو نہیں مانیں؟ کیونکہ اللہ نے بولا کہ انسان حیوان میں فرق ہے، کہ انسان جو ہے وہ حیوان کی طرح نہیں ہے، وہ عقل سے کام لیتا ہے، وہ حواس سے کام لیتا ہے. بولا نہیں بولا؟ تو اللہ نے بولا الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان. اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہم پر کی، ہمیں علم کی طرف لگایا، ہمیں ذہانت کی طرف لگایا کہ اسی سے تم کو خلافت ملتی. لیکن مذہب کے علماء نے ہمیں اس راستے سے ہٹا دی کہ نہیں، بالکل نہیں، بالکل خلافت آپ کو ذکر و اذکار سے ملے گا، آپ کو عبادتوں سے ملے گا. یہ ایک غیبی مدد ہے. جب آپ اچھے نمازی بنیں گے، اچھے روزے دار بنیں گے، تو وہاں سے کالے جھنڈے نکلیں گے، وہاں سے خدا کا ایک بندہ نکلے گا. کیا عیسیٰ علیہ السلام خلیفت ہے؟ تو کیا وہ دنیا کے بادشاہ تھے؟ ذرا سوچئے. میں زیادہ نہیں بولتا ہوں، صرف آپ کو اشارتاً کہتا ہوں. اللہ کہتا ہے کہ خلیفہ اس لیے ٹھہرا کہ میں نے اس کو علم دیا،
آج دنیا کو وہ بچے سے پوچھتا ہے دنیا کو کون لیڈ کر رہا ہے, مسلمان یا غیر مسلم؟ بچے کیا وہ نماز پڑھتے؟ امریکہ نماز پڑھتی ہے, وہ حج کرتا ہے, وہ اسلام کو مانتا ہے, کیوں دنیا کو لیڈ کر رہا ہے؟ اس کے پاس کیا علم ہے؟ اس کے پاس سب سے زیادہ نالج اس وقت ان کے ساتھ ہے جس کے پاس سب زیادہ علم ہے, علمی صلاحیت, علم الاسماء کا علم, چیزوں کو گرفت پہ لانا, اس کو نام دینا, اس کو استعمال کرنا, اس میں امتیاز برتنا, یہ چیز ہوتی ہے. کاش کہ ہمارے مذہب کے علماء ہمیشہ سے بچوں کو ڈالتے تھے. آج اب 2 ارب تعداد, لیکن ہم سکے بتی کے پیچھے. ہمارا امام امریکہ ہے, ہمارا امام چین ہے, ہمارا امام روس ہے, ہمارا امام برطانیہ ہے, ہمارا امام جو ہے دنیا میں وہ فرانس ہے نا. ہم خدا کے جو اللہ نے ہمیں وسائل دیے نا, ان وسائل کو ہم نکال نہیں سکتے. 20ویں صدی تیل کی صدی تھی, سونا سے زیادہ قیمتی, لیکن ہمارے پاس چونکہ وہ علم نہیں تھی. اس تیل نے امریکہ کو امریکہ بنایا, امریکہ کو چاند پر پہنچایا, پھر یورپ کو ترقی دی. ہمارے پاس علم نہیں تھا, ہے نا. تو کیا ہوا پھر اللہ تعالیٰ نے 96 نمبر کی سورت آیات 4-5 میں الذی علم بالقلم, اللہ نے کیا کی؟ بے شک اللہ نے, اللہ وہ ذات ہے, علم بالقلم, جو تجھ کو قلم کے ذریعے. اب یہ قلم ہے جو چیزوں کو ریکارڈ کرتے. ادھر ذہن تھا, دیکھیں میرے ذہن نے بہت چیزوں کو ریکارڈ کیا, بہت چیزوں کو سمجھا. جب تک میں زندہ تھا میں نے سمجھا, لیکن میں نے چاہا کہ یہ چیز آگے بھی بڑھے, میرا علم فانی ہو جائے. اب اس علم کو ہم نے اپنے بچوں تک پہنچانا تھا. یہ صلاحیت بھی کس نے ہم کو دی؟ اللہ نے دی. ابھی آپ دیکھیں آپ کا ڈیٹا کس کے ساتھ ہے عبداللہ بیٹے؟ آج جب دیکھیں آپ جب کلک کرتے ہیں نا تو اب سب ابھی سوشل میڈیا میں ہے نا, اب میڈیا کے سب سے کار ہے. تو ہمارا ڈیٹا جو ہے نا وہ میڈیا پر اس کے ساتھ, ہمارے پاس ابھی نہیں ہے. یعنی آپ کے خواہشات کو یوٹیوب جانتے کہ اس وقت یہ آدمی کیا چیز پسند کرتا, اس کی چاہتے کیا ہے. ابھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے؟ یہی ہے نا کہ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ صلاحیت دی کہ اپنے اس علم کو آگے جو ہے نا محفوظ کرے تاکہ اس کے بچوں سے فائدہ اٹھے. جس طرح ہمارے پیارے پیغمبر نے قرآن مجید کو قلم کے ذریعے لکھا نا, آج ہم سب قرآن سے مستفید ہو رہے ہیں. ہمارے صحابہ رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کو اور پہلے اپنے قلم سے, آج ہم سب مستفید ہو رہے ہیں, ہے نا. اگر وہ قلم سے نہیں لکھی جاتی پھر ہم کیا کرتے تھے؟ ہاں جب بہت چیزوں کو جانتے, اس لیے جانتے کہ ہمارے جو عالم لوگ تھے انہوں نے اپنے علم کو ہم تک پہنچایا. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی. علم الانسان ما لم یعلم, 70,000 سال پہلے وہ نہیں جانتا تھا, وہ نہیں جانتا تھا. لیکن آج مسلمانوں کی حالت دیکھ, وہ اسما کو تو جانتا ہے, مسما کو نہیں جانتا. اگر میں معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں کہ یہ پانی کیا ہے, پانی کو تو آپ جانتے ہیں, لیکن پانی کیا ہے یہ مسلمانوں نے ہمیں نہیں بتایا کہ یہ H2O سے بنا ہے, یہ 2 گیسوں کا مجموعہ ہے. یہ کس نے آپ کو بولا؟ کسی مسلمان نے بتایا آپ کو؟ یہ ہوا کیا ہے؟ یہ سورج کا طلوع, اس کا غروب کیا ہے؟ یہ موسمیں کیوں آتی ہے؟ یہ بیماریاں کیوں لگتی ہے؟ بیماریوں کا علاج کیوں ہوتا ہے؟ انسان ہوا میں کیوں اڑ رہا ہے؟ یہ سونا کیا ہے؟ فلان چیز کیا ہے؟ یہ کس نے آپ کو بولا؟ آپ مجھے بتائے آج دنیا کی ایجادات میں مسلمانوں کا کتنا حصہ ہے؟ اور مانگتے کیا؟ خلافت. یا اللہ مجھے خلیفہ بنا دو, یا اللہ امریکہ کو غرق کر دو, خدایا اسرائیل کو غرق کر دو, یا اللہ یورپ کو غرق کر دو. تو دنیا کو تمہارے حوالے کرے. تم جہاز بنا سکتے ہو, خراب جہازوں کو ٹھیک کر سکتے ہو, نتنی ایجادات کر سکتے ہو, بڑی بڑی اشیاء تمہارے پاس علم کے ہے معذرت کے ساتھ. تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو اس لیے خلیفہ بنایا کہ وہ علم میں بہت زیادہ تھا,
علم کی وجہ سے کو بنا, مختصراً اس کو علم کی وجہ سے بنا, وہ علم کی وجہ سے افضل ٹھہرا. آج بھی اللہ مسلمانوں کو اس وقت خلیفہ بنائے گا جو علم میں دوسروں سے ممتاز ہوئیں گے, علم میں دوسروں سے زیادہ ہوئیں گے, چاہے وہ دین کا علم ہو چاہے وہ دنیا کا علم. اگر انہوں نے دنیا کی قیادت کرنی ہے مسلمانوں نے, پھر اس کو دنیا کا علم سب سے زیادہ ہونا چاہیے, پھر ہمارا فوکس علم ہونا چاہیے. اور آپ کو معلوم ہے کہ آج سائنسی میتھڈ آپ کو جو ہے نا آگے بڑھا سکتے. جب تک ہم سائنس میں ٹیکنالوجی میں آگے نہیں بڑھیں گے, جب تک پورا اس کو فوکس نہیں کریں گے, اپنی ساری صلاحیتوں کو, اپنی سارے سرمایہ کو ہم علم پر نہیں لگائیں گے. چھوڑو برج خلیفہ کو, اس سے تم چاند تک نہیں پہنچ سکتے ہو, یہ بھی تمہارے لیے علم والوں نے بنایا. اگر وہ جو ممتاز محل کا محل ہے, تاج محل سے نا, دیکھو ایک ہے تاج محل, ایک ہے آکسفورڈ یونیورسٹی, کیمبرج یونیورسٹی. تو آپ مجھے بتائیں دنیا کو امام تاج محل نے بنایا, کیمبرج یونیورسٹی نے بنایا؟ تو یہ بچوں آپ نے سیکھنا ہے. یہ جو چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں ہم نے امت کو نہیں ڈالنا ہے, اس چیزوں کو ہم نے نوٹ کرنا ہے. اب آتی ہے دوسرے حصے کی طرف, ٹھیک ہے, آیات کی دوسرے حصے کی طرف. اللہ تعالیٰ نے اب فرشتوں کو کہا کہ اے فرشتوں تم مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام. فرشتوں نہیں بتا سکے, فرشتے نہیں بتا سکے. کیوں نہیں بتا سکے؟ وہ صلاحیت ان میں نہیں تھی, ان میں صلاحیت نہیں تھی, وہ چیزوں کو نہیں جانتے تھے. اور ہمارا علم کیا ہے کہ جنات ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں, جنات ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں, اور فرشتے ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں. آج بھی میں بڑے عالم کو پڑھ رہا تھا, بہت بڑا عالم, وہ کہہ رہا تھا یار یہ انسان صرف دنیا میں کچھ زیادہ وہ ہے ایڈوانس ہے فرشتوں سے, باقی اس کو کیا تھا, وہ انسانوں کی جو ہے نا وہ تذلیل کر رہا تھا. خدا کے بندے, اللہ فرماتے کہ میں نے انسان کو افضل بنایا, اس کو میں نے فضیلت دی, اس کو میں نے خلیفہ بنایا. جتنے انبیاء کرام کتنے بڑا مقام والے تھے, وہ کہاں پر آئے گے؟ انسانوں میں سے تھے نا. اچھا, ابھی دوسری بات کو آپ سمجھ لیں. فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان كنتم صادقین قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. قال یا آدم, آپ کہا اے آدم, چونکہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی خلافت پر کچھ اعتراض کیا تھا نا, کیا تھا نہیں کہتے کہ یہ قتل و غارت گری کر رہا ہے, کرے گا, اس کو مت دو. لیکن اللہ نے دیا. کیوں دیا؟ اب فرشتوں کو بولا آؤ ابھی کس کے سامنے؟ فرشتوں کے سامنے. قال آدم, اے آدم, انبئہم باسمائہم, بتا دے انہیں نام ان کے, کہ یہ پانی کیا ہے, اس پانی کو اللہ نے کس طرح پیدا کیا, اس پانی کے کیا خصوصیات ہے, اس کے کیا خواص ہے, اس کے کیا فائدے ہیں, یہ کس طرح بنا, کس طرح وغیرہ وغیرہ. اتنا کتنا زیادہ علم ہے. دیکھو یہ جہاز ہے, بڑا آسان ہے. یہ جہاز کیا ہے, یہ کوئی آسان کام ہے؟ یہ جہاز کس طرح اٹھتا ہے, یہ کوئی آسان کام؟ یہ سب اللہ تعالیٰ نے. تو آدم علیہ السلام نے فلما انباہم باسمائہم, پھر جب آدم علیہ السلام نے بتا دی انہیں ان کے نام, فرشتوں کو جب نام بتا دیے, جب اپنے علم کی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا, قال, تو فرمایا اللہ نے الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض, کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں تم سے زیادہ. قال الم اقل, کیا میں نے کہا نہ تھا لکم تم سے انی عالم, میں زیادہ علم رکھتا ہوں غیب السماوات والارض, غیب جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. وعالم, اور میں جانتا ہوں ما تبدون, جو تم ظاہر کرتے ہو, وما کنتم تکتمون, اور جو تم چھپاتے ہو. یہ ہے امتحان. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو خلیفہ بنایا تو اس کا امتحان بھی کرایا نا فرشتوں کے ذریعے. فرشتوں نے بولا ہم کو خلیفہ بناؤ, اللہ نے بولا میں انسان کو بناتا, تو زبردستی اس کو بنایا, فرشتوں کو مطمئن کیا نا, اس کا امتحان کروایا. اور ہم جو عہدوں پر مسلمان لوگوں کو بٹھاتے, اہلیت بھی بٹھاتے, بتاؤ مجھے, اللہ نے خلیفہ ایک اہل کو بٹھایا, فرشتوں کو نہیں دیا. دیکھو فرشتے کتنے نورانی مخلوق ہے نا,
نہ گناہ کرتا ہے، نہ گناہ کر سکتی ہے، نورانی، اللہ سے قربت، اللہ کے امور کو تدبیر دیتے، مدبرات الامر، ہے نا. لیکن اس کے باوجود اللہ نے انسان کو وہ عہدہ اس لیے دیا کہ عہدے کا وہ اہل تھا، اور اس کا امتحان کروایا. دونوں فریق کا امتحان ہوا، اور یہ امتحان چھپے سے نہیں ہوا. ادھر رشوت خوری نہیں چل رہی تھی، ادھر دوست نہیں چل رہا تھا، پیچھے سے ٹیلی فون نہیں آ رہے تھے. لیکن آج اس عالم اسلام کی بات کریں گے، مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک، پھر قازقستان سے لے کر وہ جا کر کہاں تک، یہ جو 60 اسلام مالک، ان اسلام مالک میں جو آج وہ قرآن بیٹھے، وہ اہلیت کی بنا کر بیٹھے. ہاں، ان کو کس نے بتایا؟ وہ زبردستی بیٹھے، ہاں نا، یاد نہیں بیٹھا اس کو، اللہ نے ان کو بٹھایا. ہمارے مذہب والے تو زور لگاتے کہ ان کو اللہ نے بٹھایا. ہمارے مذہب کے علماء کہتے ہیں السلطان ذل اللہ علی الارض من اہانہ سلطان قد اہانہ اللہ. یہ خدا کے نمائندے، ان کو خدا نے بٹھایا، ان کو اللہ نے عزت دی ہے، ان کو اللہ نے تخت کے بعد. تو اللہ جاہل کو بٹھاتا ہے؟ اس نے فرشتے کو نہیں بٹھایا. خدا اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو خلافت نہیں دی، اس نورانی مخلوق کو، اس نے علم والے کو دیا. تو ان نااہلوں کو اللہ نے بٹھایا، یہ جو عالم اسلام پر مسلط. دیکھیں، اگر یہ اہل ہوتے تو آج عالم اسلام یہ 2 ارب انسان دنیا کی قیادت کرتے. آج چاند پر مسلمانوں کا جھنڈا ہوتا. آج عرب کے تیل کو اور مسلمانوں کے تیل کو مسلمان نکالتا، اس کو صاف کرتا. آج مسلمانوں کے بچے بھوکے نہیں ہوتے. آج مسلمانوں کا علم دنیا کو منور کرتا. آج لوگ مسلمانوں کے پیچھے ہوتے. آج دنیا کی ہجرت مسلمانوں کی طرف ہوتی. سب سے مضبوط پاسپورٹ مسلمان کا ہوتا. لیکن ان ناہلوں کو یہ ناہل جبرن بیٹھ گئے. یاد رکھے، اس کو عبداللہ آپ بچے ہو، اس کو اللہ نے نہیں بٹھایا ہے. اللہ نے فرشتوں کو نہیں بٹھایا. اللہ نے آدم کو کیوں بٹھایا؟ علم والا تھا. تو آپ کے اوپر علم والے. ہاں، اگر وہ علم والے تو پھر مسلمانوں کی حالت کیوں اس طرح ہے؟ کیوں وہ گداگر ہے؟ کیوں آج علم والوں کے پیچھے لگے؟ کیوں چین کو منتیں کر رہے کہ آؤ ہمارا جو ہے نا معدنیات کو نکالو؟ کیوں امریکہ کو منتیں کر رہے کہ آؤ ہمارا جو ہے نا فلاں کام کرو؟ کیوں برطانیہ کہہ رہے آؤ ہمارا یہ کام کرو؟ ہاں، ایک وقت ضرور تھے، 11ویں صدی 12ویں صدی یہ مسلمانوں کا دور تھا، شاندار دور تھا، علم والے لوگ تھے، میں مانتا ہوں بہت علم والے تھے. لیکن 17ویں 18ویں 19ویں 20ویں 21ویں صدی یہ ہمارا نہیں ہے. جب تک اللہ آپ کو خلافت نہیں دے گا، جب تک آپ اسی پیٹرن پر نہیں جائیں گے جس پر آدم علیہ السلام چلے تھے. آپ یہ ثابت کریں نا کہ میں ان لوگوں سے زیادہ علم رکھتا ہوں، تو خلافت پھر آپ کا ہے. یہ مذہب کے علماء نے ہم کو جو ٹرک کے بتی کے پیچھے لگایا، ابھی کالے جھنڈے نکلیں گے، ابھی ایسا ہوگا، ابھی ایسا ہوگا. کیا قرآن یہی کہتا ہے؟ کیا انسانی مشاہدات یہی بولتے ہیں؟ کیا صحابہ کرام سالوں کو جو اللہ نے خلافت دی کس بنیاد پر دیا؟ علم کی بنیاد پر دیا. غزوہ بدر وہ اسکار سے لڑی گئی، علم سے لڑی گئی. دیکھو، ایک معمولی علمی غلطی میں غزوہ احد میں کیا ہوا؟ وہی اللہ کا نبی جس نے بدر میں فتح حاصل کیا تھا، وہی اللہ کا نبی احد میں بھی ہے. وہی صحابہ کرام، وہی ایمان، وہی عقیدہ. لیکن ایک ٹیکنیکل غلطی سے کیا ہوا جانتے ہو؟ تو ان چیزوں کو ہم سے سمجھنا ہے. اللہ نے ان کا، اب دیکھیں ہمارے امتحان کے دور ہم بچوں سے امتحان لیتے ہیں، جو علم والے ہیں ان کو ہم نمبر نہیں دیتے. عبداللہ کا نمبر کاٹ کر عبد الخالق کو دیتے. محنت عبداللہ نے کیا، نمبر عبد الخالق، اس لیے کہ عبد الخالق کے والد نے اسے فون کیا، اس لیے کہ اس کا باپ ٹیچر تھا، اس لیے کہ اس کے پیچھے طاقت تھی. یہی ہو رہا ہے نا ہمارے یہاں. یعنی جو سپیریئر آپ کا آفیسر ہے، آپ سی ایس ایس میں جائے، آپ پی سی ایس میں جائے، ادھر جائے ادھر جائے نا، ہر جگہ ہم یہی صورتحال. کسی بھی عہدے کو دیکھ کے کیا اس کا اہل ہے؟ وہ کیا حقدار کو سا حق مل رہا ہے؟ کیا اللہ کے ہاں انصاف نہیں ہے؟ اللہ عالم کو چھوڑے گا، جاہل کو خلافت خلیفہ بنائے گا.
اللہ امریکہ پر پتھر برسائے گا، آپ کو دے گا؟ آپ کا کیا کمال ہے؟ بالکل دے گا. کمال کیا؟ اپنا کمال دکھاؤ اللہ کو. علم سے تو تم بھاگ رہے ہو، علم والوں کو تو اب دھکا دے رہے ہو. علم والے تو سڑکوں پر ہے. کوئی ٹاپ کا سائنسدان آپ بتائے مجھے. جتنے نوبل پرائز سائنس کی دنیا میں اٹھایا گیا نا، اس میں ابھی ایک مسلمان، وہ بھی اردن سے گیا تھا امریکہ، وہاں پڑھا، وہاں پلا، وہاں ادھر سے اس نے لیا. اور ایک تھا پاکستان کا، وہ بھی قادیانی تھا، احمدی تھا. معذرت کے ساتھ یہ تو ہماری حالت. آپ کا امتحان کا طریقہ ٹھیک نہیں. اللہ کے امتحان کے طریقے کو دیکھو. سامنے سامنے یہ فرشتے، یہ آدم ہے. آدم کو اس کا امتحان کلم کلا کرا رہا ہے. اے آدم، اپنا علمی صلاحیت کو ظاہر کرو. سب کے سامنے ظاہر کرو، سارے فرشتوں کے سامنے. اور وہ اس کو ظاہر کر رہا ہے. اور فرشتوں کو بولتا ہے تم بھی بتاؤ. وہ فیل ہو جاتے، تو فیل والے پھر پاس والے کے آگے جھک جاتے. ادھر فیل والے حکمران ہیں اور پاس والے ان کے آگے جھکے. معذرت کے ساتھ آج جو پاس والے ہیں نا، جو قابل لوگ، وہ فیل والے لوگوں کے پیچھے جھکے. اس لیے کہ اس کا باپ جو ہے نا امیر ہے، وہ سردار کا بیٹا ہے، وہ جاگیردار کا بیٹا ہے، وہ نواب کا بیٹا ہے. اس کے پیچھے ڈنڈے کی طاقت ہے، اس کے پیچھے فلاں کی طاقت. تو اس سے اللہ آپ کو خلیفہ بنائے گا. اسی لیے ان چالاک لوگوں نے ہمیں قرآن سے الگ کیا. پہلے تو قرآن کو مت پڑھو. اس لیے اگر قرآن کو پڑھا تو قرآن تو ایسی باتیں کرے گا، وہ تو آپ کی آنکھوں کو کھول دے گا کہ 70,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کیوں خلیفہ بنایا. اس میں کیا کمال تھا؟ وہ انقلاب کیا تھی؟ وہ کوگنیٹو ریولیشن کیا تھی؟ وہ نیمنگ از نوئنگ کیا تھی؟ دیکھو، یہ قرآن کی طرف نہیں آئیں گے. یہ علمہ البیان، علم بالقلم، یہ کیا چیز ہے؟ آج قلم، دنیا میں کس کے قلم کے پیچھے طاقت؟ دنیا میں جو ٹاپ 10 یونیورسٹیاں ہے کہاں ہے؟ دنیا میں جو 100 بڑی یونیورسٹیاں وہ کہاں ہے؟ گدے کی طرح محنت کرو، پھر 1000 کروڑوں ڈالر پہ اس کا ایک جہاز خریدو. کروڑ ڈالر پہ اس کا ایک جہاز خریدو. دانت کا درد ہو رہا ہے، اس کی طرف بھاگو. پیٹ میں درد ہو رہا ہے، اس کی طرف بھاگو. گلے میں درد ہے، اس کی طرف بھاگو. ہے نا؟ بچہ پیدا ہوا ہے، انہی کی طرف اس کو بگاؤ، اس کو انجیکشن لگاؤ، اس کو جو ہے نا فلاں لگاؤ. تو جب جس کے پیچھے بھاگ رہے ہو تو خلیفہ کون ہے نا؟ معذرت کے ساتھ لیکن ہم نہیں مانیں گے. ہم تکبر کے شکار، اس لیے کہ ہمارے پاس مذہب ہے. اس خود ساختہ عقیدے نے ہمیں جو اتنا متکبر بنایا کہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں. ابھی آتی درس کے تیسرے حصے کی طرف. اس چیز کو بھی آپ نے سمجھنا. وہ یہ ہے کہ پھر فرشتے نے کیوں سجدہ کی. وَإِذْ، یہ آیات نمبر 34 ہم پڑھ رہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، جب فرشتے آدم علیہ السلام کے سامنے وہ نام نہیں بتا سکے، وہ نام نہیں بتائے. میں فعل کی بات نہیں کرتا کہ فرشتے نورانی مخلوق، یہ فعل ہونا ایک غیر مہذب لفظ ہے نا. جب وہ نہیں بتا سکے اور آدم نے وہ نام بتائے، علم میں کون زیادہ ہوا؟ آدم. تو اللہ نے کہا ابھی اے فرشتوں، خلافت کس کا ہے؟ اس کی خلافت کو مانو، اس کی امامت کو مانو، اس کی فضیلت کو مانو. میرا حکم ہے. کیونکہ سجدہ تو صرف اللہ کو ہوتا ہے. یاد رکھنا، سجدہ کس کو ہوتا ہے؟ اللہ کو ہوتا ہے. انسان کو سجدہ نہیں ہوتا ہے. وہ قرآن کی آیات بھی ہے نا کہ آسمانوں میں جو کچھ ہے، زمین میں جو کچھ ہے نا، کوئی بھی مخلوق زمین پر، فرشتے، وہ تکبر نہیں ڈرتے، وہ سب اللہ کو سجدہ کرتے اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو سب سے اونچے شان والا ہے، اور وہ وہی کرتے جو اللہ نے فرشتوں کو امر کیا. تو یہ جو سجدہ تھا اصل میں یہ اللہ کو سجدہ تھا، کیونکہ اللہ نے ان کو امر کیا تھا. اللہ نے کہا آدم کی خلافت کو مانو، اس کی خلافت کی اطاعت کرو. اگر وہ بولتے ہم نہیں کریں گے، کام خراب ہوتا تھا نا. ایسا نہیں کہ اس کے آگے گر گئے. یہ اصل میں ہمارے مذہب والے نے بادشاہوں کے آگے گراتے، چونکہ آدم خلیفہ بنا، تخت پر بیٹھا، مذہب کا نا وہ کرسی پر بیٹھا، تو فرشتوں کو بولا اس کے آگے جو ہے نا سروں کو نیچے کرو.
بہت بڑے عالم دین، کاش پھر میں پڑھ رہا ہوں، اتنے بڑے عالم ہیں جس کے کروڑوں فالوور ہیں، وہ کہہ رہے تھے اسی طرح جو ہم نماز میں جو ہے نا ماتھا رکھتے، اسی طرح فرشتوں نے اپنا، ہر فرشتوں کے ماتھے ہیں، فرشتے ہمارے طرح ہے۔ اس سے وہ یہ ثابت کر رہا تھا یہ جو پچھلے زمانے میں جا کر بادشاہوں کے حضور میں سجدہ کرتے تھے نا، یہ جائز ہے، اور اسی سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جب بادشاہ تھے، جب اس کے والد محترم آئے، اس کے بھائی آئے، تو اس کے سامنے انہوں نے کیا کیا؟ سجدہ کیا۔ یار ابراہیم، یعقوب علیہ السلام اللہ کا نبی، یوسف کا باپ، وہ اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ اس کو بولے گا جاؤ بیٹے کیا گئے جھک جاؤ، ایسا ہوتا ہے؟ مطلب یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کی جو بادشاہی ہے نا، اس کو مانو، بے شک تو اللہ کے نبی ہو، لیکن وہاں تو ابراہیم یوسف علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام کو اپنے ساتھ بٹھایا، تخت پر بٹھایا، بھائیوں کو کہا گیا کہ ابھی تم لوگوں نے یوسف علیہ السلام کی اطاعت کرنا ہے اس کی، تو ادھر ہے اے فرشتوں، یقیناً تم نورانی مخلوق، لیکن علم کے میدان میں تم پیچھے رہ گئے، اور علم کے میدان میں کون آگے نکلا؟ آدم۔ اس علم کی وجہ سے آدم کرسی پر بیٹھ، وہ امام بنا، وہ خلیفہ بنا، اب اس عالم کا تم نے کیا کرنا؟ اطاعت کرنا، اس کا اطاعت کرنا۔ تو ابھی ہم کس کی اطاعت کر رہے ہیں؟ جو عالم ہے، جس دن ہم عالم بن گئے پھر ہماری اطاعت ہو جائے گی، لیکن اس طرف دھیان جائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا ہماری اطاعت کرے، اس لیے کہ ہم اللہ کے متی ہیں، جب دنیا ہماری اطاعت کرے گی تو ہم ان کو اللہ کی اطاعت میں لے جائیں گے۔ اطاعت کا نسب اللہ وہ معنی نہیں جو اللہ کے لیے خاص، میں ایسا نہیں بول رہا ہوں، میں ایک دنیاوی بات آپ کو بول رہا ہوں۔ اگر مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ دنیا والے وہ اللہ کے دین کے تابع ہو جائیں، اب ان کو دنیا کو یہ ثابت کرانا ہوگا، جو 8 ارب انسان ہے نا، یہ 2 ارب انسان، کہ ہم تم سے زیادہ چیزوں کے نام جانتے، ہمارا علم تم لوگوں سے زیادہ ہے، تم F-16 بناتے ہو، ہم F-35 بناتے، تم F-35 بناتے ہو، ہم F-37 بناتے۔ آج دیکھیں، آج ٹیکنالوجی کی دنیا ہے، بایو ٹیکنالوجی کی دنیا ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی دنیا ہے، خصوصاً انفارمیشن ٹیکنالوجی کی دنیا ہے۔ اگر آپ آج انفارمیشن ٹیکنالوجی میں آگے بڑھو گے، اگر گوگل سے بہتر آپ ایک سسٹم بناؤ گے، یوٹیوب سے بہتر بناؤ گے، فیس بک سے بہتر بناؤ گے، ٹویٹر سے بہتر بناؤ گے، ایکس سے بہتر بناؤ گے، ہر چیز سے بہتر بناؤ گے، تو دنیا کا ذہن آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ جب ڈیٹا آپ کے ہاتھ میں ہوگا تو دنیا کو پھر آپ چلاؤ گے۔ اگر تمہارا سوچ، تمہاری ذہانت، ساری انفارمیشن ان کے ہاتھ میں، اور ادھر لمبی لمبی دعائیں تم کراتے ہو، لمبی لمبی دعاؤں سے تم کو امام خدا بنائے گا؟ جی جس دن ہم لوگ 313 صحیح نمازی بنیں گے اللہ ہم کو امام بنائے، کیوں بچوں کو آپ جو ہے نا غیر قرآنی باتیں بتاتے ہو؟ جس دن ہم اچھے نمازی بنیں گے ہم کو امام بنائے گا۔ حضرت عثمان اس سے بڑے نمازی تھے، ہاں، تو وہ خلافت سے کیوں شہید کیے گئے؟ کیا وجہ تھی؟ اس سے کتنے عظیم انسان تھے؟ حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں شہید ہوئے؟ تو ان چیزوں کو ہم نے سمجھنا ہے۔ ہم نے ٹرک کے بتی کے پیچھے مسلمانوں کو نہیں لگانے، 21ویں صدی ہے، اس کے تقاضوں کو ہم نے جاننا ہے، انہی تقاضوں کے مطابق جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو ہم نے ماننا ہے، اور قرآن کو ہم نے غور کرنا۔ میں نے تو بہت کم باتیں کی، اس لیے کہ مذہب والے تیار نہیں حقیقت کو ماننے کے لیے، وہ ایک دم فتوے لگاتے تھے، پہلے زمانے وہ فتوے لگاتے تھے، علمی مقابلہ کرتے تھے، ابھی تو وہ قتل کرنے کے در پہ، ابھی تو ریاست کے زور پر جو ہے نا آپ کو توہین کا وہ ایک مسئلہ بنائیں گے کہ آپ نے توہین کیا ہے، آپ نے فلان کیا ہے۔ تو خدا کے بندے، ہم سارے مسلمان ہیں، یہ 2 ارب انسان یہ مسلمان ہیں، ہم سب اللہ والے لوگ، غلطی مجھ سے ہو سکتی ہے، میرا علم آپ کے لیے معیار تو نہیں ہے، آپ کے لیے تو قرآن معیار ہے، آپ تو مجھ سے 100 اختلاف کر سکتے، میری بات کو علمی حوالے سے آپ کنڈیم کریں کہ مولوی صاحب آج جو آپ نے درس دیا یہ ٹوٹلی قرآن کے خلاف تھا، جو آپ نے سائنس کے حوالے سے بولا کہ 70,000 سال پہلے افریقہ، ہومو سیپین وغیرہ وغیرہ سب جھوٹ، مگر علمی استدلال کے طریقے سے۔
فتووں کے ذریعے سے نہیں. اگر ہم اس طرح کریں گے تو یہ ہمارے جو بچے ہیں نا پھر امام نہیں بنیں گے، یاد رکھنا. ہم پر ذمہ داری ہے جو آئندہ ہمارا نوجوان نسل آ رہا ہے، ہم سب بڑوں نے عہد کرنا ہے کہ قرآن کی روشنی میں، قرآن کے سائے میں ہم نے اپنے بچوں کو مستقبل کا امام بنانا ہے. ہم نے ان کو ان کے پیچھے نہیں لگانا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو ایسا بنانا ہے کہ وہ اس قابل بن جائے کہ وہ اپنی دنیا کو آپ چلائے، وہ اپنے وسائل کو خود اپنے استعمال میں لائے، اپنی دنیا کو روشن کرے. ایک آزاد اسلامی دنیا، ایک احترام والی دنیا، ایک ترقی والی دنیا، ایک روشن دنیا. ایسی دنیا کی نااہل لوگ ہم پر حکمرانی نہیں کرے. ہمارے حکمران اہلیت کی بنیاد پر آئے، عہدے والے، بڑے بڑے عہدے والے اہلیت کی بنا پر آج، اور امتحان میں میرٹ ہو، عہدوں میں میرٹ ہو. ہم اپنے اس بچوں کو یہ باور کرائیں کہ اس کے بعد جس طرح قرآن نے میرٹ کی بنیاد پر آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا، تو ہم بھی خلافت کے عہدوں پر، بڑے بڑے عہدوں پر میرٹ کی بنیاد پر، اور میرٹ پر ہم نے کوئی جو ہے نا کیا نہیں کرنا، کوئی سمجھوتا ہم نے نہیں کرنا. ایک غریب کا بچہ اہل ہے نا، اگر وہ امام کی اہلیت ہے میں اس کو امام بناؤں. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کالا نا، ایک کالا آدمی اپنی اہلیت کی بنیاد پر امام بن جائے تو تم لوگوں نے اس کی اطاعت کرنا ہے. یہی وہ چیزیں ہیں، یہی وہ اقدار ہے جن کی وجہ پر آج مغرب کی دنیا جو ہے نا قیادت کر رہی. کیوں نہ ہم قرآن کے روشنی میں ان سارے اقدار کو، ویلیوز کو ہم اپنائیں. میں نہیں بولتا ہوں کہ ہم نے مذہب کو چھوڑنا ہے، ہم نے جو ہے نا ذکر اذکار کو چھوڑنا ہے. ہر چیز کا اپنا ایک مقام. جدھر نماز کا وقت ہے نماز سے افضل چیز نہیں ہے، جدھر روزے کا وقت ہے روزے سے افضل چیز نہیں ہے. ہر چیز کا اپنا ایک مقام، لیکن علم کا اپنا ایک مقام ہے. وما علینا الا البلاغ.